بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور روزوں سے متعلقہ چند مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ چونکہ رمضان کی آمد ہے تو کچھ مسائل روزوں سے متعلق ضروری مسائل میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، پھر جو ہمارا عقائد کا بیان کا سلسلہ جاری و ساری ہے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو بعد میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کر کے آخر میں اس کا ایک فائدہ بیان فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ لعلکم تتقون، تو یہ پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا اہتمام انتہائی ضروری ہے، ورنہ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے، ان کے بارے میں غور و تفکر نہیں کریں گے تو اسی طرح یہ رمضان بھی گزرے گا جیسے سابقہ رمضان گزرے ہیں کہ ان کے بعد تقویٰ دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ انسان رمضان کے آنے سے پہلے اپنی عملی حالت کو سدھارے۔ اگر ایک بہت بڑا ٹرک جو لوڈڈ ہو اور بہت اسپیڈ سے چل رہا ہو اور اچانک اس کو بریک لگانے کی ضرورت پڑے تو لازم سی بات ہے کہ وہ ٹرک فوراً رکے گا نہیں۔ اگر آپ لگا بھی لیں گے تو وہ زور سے، کیونکہ بہت پریشر سے چل رہا ہے، وہ کافی دور تک چلتا چلا جائے گا اور اس کے سامنے جو چیزیں آئیں گی وہ تہس نہس ہو جائیں گی، پھر کہیں جا کے وہ رکے گا۔ ہماری صورتحال بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم خطاؤں اور گناہوں میں پورے سال مشغول ہوتے ہیں اور شعبان کے آخری ایام میں بھی ایسا نہیں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو روکیں اور رمضان کے لیے صحیح طور پہ تیار کریں۔ پھر ایک دم رمضان کا روزہ آتا ہے تو ہم پوری بریک لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب بدنگاہی سے بھی بچ جائیں، بری بات بھی نہ سنیں، گندہ بھی نہ سوچیں، گندہ نہ بولیں، برے دوستوں کی صحبت میں نہ رہیں، کوئی خراب کام نہ کریں۔ لیکن پھر کیسے ہوگا؟ ایک دم کیسے بریک لگے گی؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ تھوڑا بریک پہ پاؤں تو گویا کہ ہم رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہمارا ٹرک تو رکتا بھی نہیں ہے، وہ تھوڑا یوں بس چیختا چلاتا آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر اسپیڈ پکڑ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہی دیکھیں گے کہ کچھ رمضانی بھائی ہوتے ہیں، شروع میں 5 وقت نماز بھی شروع کر دیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، بظاہر تھوڑے بہت گناہوں سے بچیں گے، لیکن پھر 5ویں روزے، 6واں، 7واں، 8واں جیسے جس کی ہمت اور استطاعت ہوتی ہے ویسے ویسے وہ فرض نمازوں سے بھاگیں گے، تراویح سے بھاگیں گے اور پھر وہی پرانے روٹین پر آ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ 20ویں رمضان کے بعد، 25ویں رمضان کے بعد تو یعنی روزے کے بعد بالکل حالت خراب ہو جاتی ہے اور 27ویں شب کے بعد تو ہم سمجھتے ہیں شاید رمضان ختم ہو گیا، پھر بازار یاد آتے ہیں اور وہاں پر انسان بھاگ جاتا ہے اور مختلف گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ غلط طریقہ کار ہے، ہمیں رمضان سے پہلے جیسے بھی شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، بدنگاہی سے ہم بچائیں اپنے آپ کو، بد کلامی سے بچائیں، گندہ سوچنے سے اپنے آپ کو روکیں، صحبت کو پاکیزہ اور اچھا کر لیں، 5 وقت نماز کا بتکلف عادی بننے کی کوشش کریں تو رمضان میں انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہم استقامت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزوں کا علم حاصل کریں، مسائل وغیرہ سیکھیں۔ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ عبادت اختیار ہم پہلے کر لیتے ہیں، علم ہمیں ہوتا نہیں ہے اور اس کو بعد میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت اختیار نہیں کی جاتی ہے تو ہماری عبادت ویسی پر نور نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے، اور جب عبادت سے نور حاصل نہیں ہوتا ہے تو نفس و شیطان کی گرفت کمزور نہیں ہوتی بلکہ اور سخت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ظاہر حدیث کے مطابق رمضان میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن نفس تو بہرحال ہے جو کئی شیطانوں پر بھاری ہے، اور وہی ہوتا ہے کہ علم ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے، پھر نفس اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے اور اس طریقے سے پھر ہم روح روزہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان صحیح طریقے سے روزے کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے کم سوئے، کم کھائے اور کم لوگوں سے ملے، یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان میں حتی الامکان کوشش کریں کہ اللہ کی طرف زیادہ ہم رجوع کریں، یہ سحر اور افطار میں لیمیٹڈ کھائیں، ٹینکیاں ہم فل کر لیتے ہیں بالکل کہ معدے میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور بعض تو اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ روزہ بالکل لگے نہیں،
ایسے ایسے وظائف سینڈ کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو سارا دن آپ کو پیاس ہی نہیں لگے گی. حالانکہ روزے کا تو مقصود اصلی یہ ہے کہ خوب بھوک اور پیاس اور نقاہت اور کمزوری محسوس ہو، جس سے مغلوبیت نفس حاصل ہو اور انسان رمضان کے بعد بھی اپنے نفس کو مغلوب رکھ کر آسانی سے گناہوں سے بچ سکے اور عبادات پر استقامت پذیر ہو سکے. لیکن یہ پوری امت کے ایسے ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ مختلف طریقوں سے بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی نہ پیاس لگے گی. جب نہ بھوک لگے گی نہ پیاس تو پھر روزہ تو نفس کے لیے قہر ثابت نہیں ہوگا. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ تھوڑا لمیٹڈ کھانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. روزے صحیح طریقے سے اگر ہم رکھیں کہ بھوک پیاس بھی کم ہو، تھوڑا سا ضعف محسوس ہو، نیند کو کم رکھا جائے. ایسا نہیں کہ جس کے پاس کوئی کام دھندہ نہ ہو صبح وہ کھائے پیے اور بس سوئے، ظہر کی خبر لے کر آئے، ظہر کو اٹھ کے تھوڑا بہت نماز وغیرہ پڑھی، پھر سو گئے، پھر عصر کی خبر لے کر آئے، عصر میں اٹھ کے وضو وغیرہ کیا، آخری وقت میں نماز پڑھی، باہر نکل گئے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہے، پھر مغرب کے ٹائم گھر پر واپس آئے اور پھر آخر میں کہا کہ آج تو پتہ نہیں چلا روزہ کیسے گزر گیا. تو پتہ کیسے چلے گا حضرت، آپ نیند میں ہیں. تو اس لیے جاگ کر حتی الامکان روزہ گزارے تاکہ نفس کو خوب تکلیف محسوس ہو. اس کو اپنا دشمن سمجھے، نفس کو یہ دوست نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے، سمجھ لیجئے ہمارے اعمال کا دشمن ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رادہ درگاہ ہو جائیں. اس کے لیے پھر ہمیں اس کو واقعی ایک دشمن کی نظر سے دیکھ کر اس پر قہر اور سختی کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ آخرت میں فائدہ ہوگا.